السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ نہ تو استغفر اللہ، نہ سورہ بقرہ، نہ سورہ یاسین، درود شریف، اس کے علاوہ میں ایک ایسی سورہ قرآن کی جو علم نشرہ ہے، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے، اس کی ایسی برکت بتاؤں گی انشاءاللہ کہ ابھی تک آپ نے شاید ہی یوٹیوب پر ایسی ویڈیو دیکھی ہو۔ جی ہاں، میں آپ لوگوں کو ایسی فوائد کے بارے میں بتاؤں گی کہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو آخری تک پورا دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اس صورت کے بارے میں کافی جان لیں گے، اور گارنٹی ہے کہ آپ اس کی مطلب اہمیت کو جانیں گے اور اس مبارک صورت سے آپ کو محبت ہو جائے گی۔ اور اگر آپ لوگ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اگر چاہتے ہیں، آپ کی لائف میں پریشانیاں چل رہی ہیں، پرابلمس چل رہی ہیں اور بہت زیادہ آپ لوگ پریشان ہیں اور آپ کو کچھ سولیوشن نظر نہیں آ رہا، تو آپ میرے چینل پر میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں۔ استغفر اللہ کے بارے میں میریکل اسٹوریز بنائی ہیں، سورہ بقرہ کی میریکل اسٹوری، درود ابراہیم کی میریکل اسٹوریز، سورہ یاسین کے بارے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں۔ اس کو آپ دیکھ کر آپ کی جو لائف کی پریشانیاں چل رہی ہیں اس کو سولو کرنے میں آپ اس سے کام لیں گے اگر انشاءاللہ، تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں، اور آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ کر اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو ضرور دوسروں تک شیئر کرنا۔ کیا پتہ میری ایک ویڈیو سے اللہ تعالیٰ ان کی لائف میں جو پریشانیاں چل رہی ہیں اس کے لیے میرا جو ویڈیو ہے ان کے لیے ذریعہ بن جائے اور ان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو میں بتا رہی تھی آپ لوگوں کو سورہ علم نشرہ کے بارے میں۔ اگر آپ اس سورت کے بارے میں جان لیں گے اور آپ اس مبارک سورت کے فائدوں کو جان لیں گے تو آپ کو اس سورہ سے محبت ہو جائے گی۔ دیکھیں، قرآن تو ہمیں پورے قرآن سے ہی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے اترا ہے، ہماری اسلام کی آخری وہ کتاب ہے۔ لیکن کچھ الگ سورہ ہوتی ہیں، الگ الگ، جس کے فوائد بھی الگ الگ ہیں۔ تو اس سورہ کے بارے میں اگر آپ جان لیں گے تو دن رات اس کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ اور یہ میں باتیں جو ہیں وہ ہوا میں نہیں بول رہی ہوں بلکہ گارنٹی کے ساتھ بول رہی ہوں۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہوئے اب پورے ٹاپک کی طرف آتی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی چیز جو ہے آپ اگر پڑھیں گے تو، اور آپ یہ سوچیں کہ ہم نے صرف وہ سورہ پڑھ لی یا وہ دعا پڑھ لی، لیکن ہم 5 وقت کے اگر نمازی نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فرضوں کو ادا نہیں کریں گے تو ہماری زندگی میں دیکھیں کچھ بھی اچھا نہیں ہونا۔ تو اس لیے سب سے پہلے کوئی بھی چیز پڑھنے سے پہلے کوئی بھی وظیفہ تو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن ہمیں کوئی بھی جو بینیفٹس والی جو حدیثوں کے ذریعے سورہ وغیرہ بتائی گئی ہیں، اگر ہم وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز کا پابند ہونا پڑے گا۔ سورہ کے بارے میں دیکھیں، ہم نے پڑھا ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اتاری گئی تھی۔ یعنی اس میں دیکھیں پہلی آیت سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ پہلی آیت میں کیا فرمایا گیا ہے، کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھولا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل ہے اس کو بھروسے سے بھر دیا تاکہ اس کو وہ ایکسیپٹ کر سکیں۔ اور پھر دوسری آیت میں کیا فرمایا، کیا ہم نے تم پر سے بوجھ نہیں اتار دیا جو تمہاری پیٹھ کو توڑے دے رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری تھی اور ان کے جو بوجھ کو اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا۔ اور پھر فورتھ جو آیت ہے اس میں فرمایا کہ ہم نے تمہارا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا۔ جب بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے، چاہے وہ اذان ہو، نماز ہو، کلمہ ہو، ان سب میں ہمارے اللہ کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ 5th اور 6th آیت میں کیا بتایا گیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ 2 بار آئی ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ راحت بھی ہے۔ اللہ کبھی بھی ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانی بھیجتا ہے نا۔ تو اور 7th اور 8th آیت میں کیا بتایا گیا ہے، جب بھی کسی کام سے فرصت ملے تو اگلے کام میں لگ جاؤ اور اپنے رب کی طرف جھک جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے مین چیز یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتری تھی اور ان کو بہت زیادہ پریشان کر دیا گیا تھا کافروں کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ سورہ کو اتارا تھا۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ یہ دل کو سکون دیتی ہے اور مصیبت میں امید جگاتی ہے۔
اور روزی میں برکت دیتی ہے۔ اس کا اتنا زیادہ علم نشر سے فائدے ہوتے ہیں، اگر میں بتاؤں آپ کو کہ اگر آپ 11 بار اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کو اتنے زیادہ بینیفٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ نے بہت میریکل اسٹوریز سنی ہوں گی، میں نے بھی اس کے بارے میں سنا ہے اور میں نے خود بھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ جو دیکھیں وہ میں وہی چیزیں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جس کے بارے میں ایکسپیرینس کرتی ہوں۔ علم نشرہ کو سننے سے جو ہوتا ہے بلیک میجک بھی چلا جاتا ہے، بہت زیادہ حسد وغیرہ جو کرتے ہیں لوگ وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور رزق میں دیکھیں سب سے زیادہ برکت آتی ہے۔ رزق ہم سوچتے ہیں ہم پیسے کو ہی ہم نے رزق مان لی ہے، بلکہ وہ رزق نہیں ہے۔ ہماری پوری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ سب کچھ رزق ہے۔ اولاد رزق ہے، پیسہ رزق ہے، ہماری زندگی کا سکون رزق ہے، سب کچھ ہے۔ اور یہ سورہ علم نشرہ جو ہے وہ ہماری لائف سے نیگیٹیوٹی کو دور کرتی ہے اور رکے ہوئے کاموں کے لیے اثردار بہت زیادہ مانی جاتی ہے۔ پریشانی کے وقت پڑھنے سے اس کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ اگر دیکھیں یہ میں نے آپ کو بینیفٹس بتائے ہیں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف سے جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں تو آپ لوگ اس سورہ کو پڑھ سکتے ہیں، 11 بار پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اور آپ اس کو 11 بار کے علاوہ جتنا دل چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو نماز میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو دعاؤں کے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ کہ جو سورہ کی جو آیت ہے تو وہ ہمیں اتنی زیادہ ہمت دیتی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، یعنی کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، اس کے بعد آسانی بھی رکھی گئی ہے۔ تو ہمیں اس مشکل میں کیا ہے، ہمیں بہت زیادہ ہمت سے کام لینا ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ سورہ علم نشرہ جو ہے آج کل دیکھیں بہت زیادہ لوگ ڈپریشن میں بہت زیادہ جا رہے ہیں۔ جو شخص اسے یقین کے ساتھ سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کے دل سے جو ہوتا ہے غم اور ٹینشن دور ہو جاتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ جو ہر روز صبح 7 بار علم نشرہ کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں، آسانی فرماتے ہیں۔ اور آپ سوچیں دیکھیں جو بچے دیکھ رہے ہیں یا جو بڑے دیکھ رہے ہیں، جو نوجوان دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں اگر ان کے کوئی امتحان چل رہے ہیں، اور بڑے دیکھ رہے ہیں جو کوئی اگر انٹرویو دینا چاہتے ہیں کہیں، اس سے پہلے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کے دل کو یہ اطمینان دیتا ہے اور انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو مددگار بھی ہوتا ہے۔ دل کی تنگی اور مایوسی اس سے دور ہوتی ہے، تھکاوٹ، دل کی تنگی اس سورہ کو پڑھنے سے سب ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ہماری لائف میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے لیکن ہمارے دل میں کیا ہے، ایک طریقے کی تنگی ہے، ہمارے ساتھ مایوسی جو ہے بھرا ماحول ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ تنگ ہو گیا ہے، مایوس ہیں ہم، بہت زیادہ تھکاوٹ رہتی ہے ہمیں۔ تو اس سورہ کو پڑھنے سے آپ کو بہت سکون ملے گا۔ رکا ہوا کام جو ہے وہ چل پڑتا ہے، رکی ہوئی نوکری، شادی یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کو 41 بار پڑھ کر آپ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے سارے جو راستے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ اور دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عبادت میں جو ہے وہ دل نہیں لگتا، یعنی کہ ہمارا لگ رہا ہے دل پھر نہیں لگ رہا، تو آپ کا اگر دھیان نہیں لگ رہا تو آپ اس سورہ کو پڑھیں۔ اس کے لیے یہ تو ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں بھی اپنی لائف میں کوشش کروں گی کہ میں عبادت میں دل زیادہ سے زیادہ لگے، اس کے لیے اس سورہ کو کم سے کم 1-2 بار تو پڑھنے کی معمول بنا لوں۔ ہر نماز کے بعد بھی 1 بار پڑھیں گے تو دن بھر میں آپ کا 5 ٹائم ہو جائے گا، اور ہر مشکل کے بعد 2 راحتیں ملتی ہیں، ہے نا؟ تو دہرائی ہوئی آیتیں بتائی ہیں، اس مشکل کے بعد 2 آسانیاں آتی ہیں، یہ امت کے لیے بہت بڑی تسلی ہے۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے ہی مدد حاصل کریں، ہم زیادہ وظیفوں کے پیچھے نہ بھاگیں، اور ہم ان چیزوں سے مدد حاصل کریں جس سے واقعی ہماری اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ 5 وقت کا نمازی ہو جائیں ہم، اور ہم اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھنا کیسے ہم سب کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔